اللہ فرماتا ہے کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ۔ رب ذوالجلال نے کیا خوبصورت مثال عطا فرمائی ہے تیسرے سپارے کے اندر۔ فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ ایک شخص ہو، اس نے جناب باغ بنایا ہے، اس کے اندر کھجورے بھی ہیں، اس کے اندر انگور ہیں، اس پر اس کی گزر بسر چل رہی ہے، بچے اس کے چھوٹے ہیں، مالک اس کا بوڑھا ہو چکا ہے، جو باغ کا مالک ہے وہ بوڑھا ہو گیا، اس کے بچے چھوٹے ہیں، تو اب ان کی امید اور آس کس پر ہو گئی؟ اس باغ پر۔ باغ کی فصل آئے گی، اس کو بیچیں گے، گزر اوقات چلے گی، زندگی گزاریں گے، لیکن رب فرماتا ہے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ویسے بھی یہ جو باغات ہوتے ہیں جس کے اندر پھل فروٹ لگا ہوتا ہے، طوفان اس کے لیے ویسے بھی بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن رب فرماتا ہے رب کی طرف سے ایک طوفان آتا ہے اور اس طوفان کے اندر آگ بھی شامل ہوتی ہے، پورا باغ اس کا جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ کتنا افسوس ہوگا وہ شخص جس کی گزر اوقات ہی اس باغ پر ہے، جس کی زندگی ہی اس باغ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بھائی میں بزرگ ہو چکا ہوں، کام کاج کر نہیں سکتا، بچے میرے چھوٹے ہیں، میری زندگی کی آس اور امید اور واحد سہارا وہ یہ باغ ہے۔ فصل تیار ہوئی، طوفان آیا، اس طوفان کے اندر آگ بھی شامل تھی، پورا باغ جل کر راکھ ہو گیا۔ رب فرماتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح اس بندے کے بارے میں جو بندہ اس باغ کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کیے ہوئے ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کو وابستہ کیے ہوئے ہے، اب اس باغ کو جب آگ لگ گئی ہے تو بتاؤ اس شخص کا کیا حال ہوگا جس نے اس باغ کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کیا ہے۔ اب ہر بندہ سمجھدار ہے، وہ یہ کہے گا کہ جب باغ جل گیا بیچارے کے پاس تو پیچھے رہا ہی ککھ نہیں، سب ضائع ہو گیا یا نہیں؟ بولیے سب ضائع ہو گیا۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے یہی مثال ہے اس بندے کی جس نے فصل تو تیار کی ہے، نیکیاں بھی کی ہیں، اعمال بھی اچھے کیے ہیں، لیکن جب رب کے حضور جاتا ہے تو اس کے اعمال میں سے کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس کے دل میں عمل کرتے ہوئے کوئی اخلاص نہیں تھا۔ جب رب کے حضور پہنچا اس کے اس اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس کے تمام اعمال کو رد کر دیا گیا، اس کے پاس ککھ نہیں بچا۔ اب وہ کس امید پہ بیٹھا ہے؟ وہ تو جناب وہ رب کے حضور وہ گڑ گڑا کے مر جائے گا، کتنی تکلیف اور اذیت میں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے کی یہی مثال ہے، دنیا میں نیکیاں کرتا رہا، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر اپنی میں آکڑ بنانے کے لیے کہ میں اتنے کا جانور لے کے آیا ہوں، اتنے کا دمبا اور بکرا لے کے آیا ہوں، اتنے کا جانور آیا قربانی کے لیے، اور ہر بندے کو گلی کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اپنی نیکی کو یوں چھپاؤ جیسے اپنے گناہ کو چھپاتے ہو۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اپنی نیکی کو یوں چھپاؤ جس طرح اپنے گناہ کو چھپاتے ہو، اپنی نیکی کو ظاہر مت کرو، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ جو بندہ اپنی نیکی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ادنی الریاء شرک، فرمایا تھوڑی سی ریاکاری، ادنا ریاکاری بھی شرک ہے، شرک ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ تو سیدھے باقی معاملات شرک لائی ہوندی ہے، ذرا اس نو ویکھو۔ جب ایک انسان یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے جانور اچھا خریدا ہے، یا میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اس کے اندر تھوڑی سی رضا لوگوں کی شامل ہو جائے کہ بھائی فلاں بھی میں نو کہے یار کہ نمازی ہے، فلاں کے تاثرات بھی میرے بارے میں اچھے ہوں،
फलां भी मेरे बारे में कहे कि ये नेक है, फलां भी मेरे बारे में ख्यालात अच्छे रखे। इतनी से बात जहन में आने की देर है, रब्बे ज़ुल जलाल क़यामत के दिन फरमाएगा मुझसे अमल की जजा लेने क्या आए हो? जिसके लिए अमल किया था जाके उससे लो। समझ आई कि नहीं आई? ये अमल, ये जो मामला है ना, ये खवातीन के अंदर बहुत ज्यादा है। मर्द के अंदर भी होता है, लेकिन खवातीन के अंदर ये काम बहुत ज्यादा है। दिखलावा, कोई चीज ले ली, अल्लाह ताला ने करम फरमाया, कोई चीज अता हो गई, हर बंदे को दिखाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्ना अदना रिया शिरकुन, रिया का अदना हिस्सा भी, छोटा सा रिया भी, छोटी सी रियाकारी, छोटा सा दिखलावा भी शिर्क है। कयामत के दिन रब्बे ज़ुल जलाल फरमाएगा मैं इसकी जजा नहीं दूंगा, जिसके लिए तुमने किया था जाके उससे लो। नमाज पढ़ी, रोजा रखा, ज़कात दी, कोई ऐसा अमल किया, खैरात किया, मस्जिद के अंदर जनाब कोई थोड़ा सा काम करवा लिया, मदरसे के अंदर कुछ काम करवा लिया, कोई मोहल्ले के किसी फलाही काम में हिस्सा ले लिया, लेकिन फिर हर बंदे को बताया कि फलाना काम मैं कराया सी। ये रियाकारी है। रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि रब फरमाता है कि इस पर मैं जजा नहीं दूंगा, जिसको दिखलाने के लिए, दिखाने के लिए तुमने किया था ना, उसी से जाके जजा लो। अपनी नेकी को यूं छुपाओ जिस तरह अपने गुनाह को छुपाते हो, ये इखलास है। नेकी करके भूल जाओ, ये इखलास है। किसी को सदका देते हुए वीडियो बना के टिकटॉक पे डालना है, ये जनाब इखलास नहीं है, ये फैशन बन गया है। कहीं सदकात दे रहे हैं फिर भी जनाब वीडियो बनाई जा रही है, ऐसा है कि नहीं है?